Welcome to Fantasy Stories. بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب زمین پر بادشاہتیں تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے پہچانی جاتی تھیں۔ اس وقت پہاڑوں کے دامن میں ایک وسیع اور زرخیز سلطنت آباد تھی جسے سلطنت نوران کہا جاتا تھا۔ اس سلطنت کے دن روشن اور راتیں پرسکون ہوا کرتی تھیں۔ یہاں کے لوگ اگرچہ سادہ تھے مگر ان کے دل مطمئن تھے۔ سلطنت نوران کی حکمران ملکہ سلمہ نوران تھیں جن کا نام عدل اور رحم کے لیے مشہور تھا۔ ان کا دربار انصاف کی مثال سمجھا جاتا تھا، مگر ملکہ کی سب سے بڑی خوشی ان کی بیٹی شہزادی آمنہ نور تھیں۔ آمنہ نور بچپن ہی سے دوسری شہزادیوں سے مختلف تھیں۔ وہ محل کے باغات میں کھیلتے ہوئے پرندوں سے باتیں کرتیں، پھولوں کے رنگ پہچانتیں اور خاموشی سے لوگوں کے چہروں کو پڑھتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں ایک انکہی تڑپ۔ وہ اکثر محل کے اونچے برج پر کھڑی ہو کر شہر کو دیکھتیں، جہاں زندگی اپنی پوری شدت کے ساتھ بہہ رہی ہوتی۔ وہ سوچتیں کہ کیا ان گلیوں میں رہنے والے لوگ بھی اتنے ہی خوش ہیں جتنے محل میں رہنے والے۔ وقت گزرتا گیا اور آمنہ نور جوان ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی کی چرچا دور دور تک پھیل گئی، مگر اس نے کبھی آئینے میں خود کو دیکھ کر فخر محسوس نہیں کیا۔ اسے اپنے حسن سے زیادہ اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، آمنہ نور نے اپنی ماں سے اجازت مانگی کہ وہ سلطنت کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہے۔ ملکہ پہلے خاموش رہیں، پھر بولی، اگر تم واقعی لوگوں کے دکھ بانٹنا چاہتی ہو تو جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ سچ دیکھنے کے بعد دل بدل جاتا ہے۔ اگلی صبح آمنہ نور سادہ لباس میں شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس نے بازاروں میں محنت کرتے لوگوں کو دیکھا، بچوں کو مزدوری کرتے دیکھا، عورتوں کو پانی کے لیے قطاروں میں کھڑا دیکھا اور بوڑھوں کو اپنے حق کے انتظار میں دیکھا۔ یہ منظر اس کے دل پر نقش ہو گیا۔ اس دن وہ شہزادی سے زیادہ ایک ذمہ دار انسان بن گئی۔ محل واپس آ کر اس نے راتوں کو جاگ کر سوچا اور ایک ایک مسئلے کا حل اپنے دل میں تلاش کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ملکہ بیمار ہو گئیں اور دربار کی ذمہ داریاں آمنہ نور کے کندھوں پر آ گئیں۔ درباریوں کو اس کی خاموشی کمزوری لگتی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ خاموش ذہن ہی سب سے مضبوط فیصلے کرتا ہے۔ آمنہ نور نے سب سے پہلے علم کو عام کیا۔ اس نے کہا کہ جہالت اندھیرے کی سب سے بڑی شکل ہے۔ اس کے حکم پر ہر گاؤں میں علم کے مراکز قائم کیے گئے، جہاں امیر غریب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے انصاف کے دروازے عام کیے۔ اب کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ ہر شخص کی آواز سنی جاتی تھی۔ سلطنت میں خوشحالی لوٹنے لگی، مگر قسمت نے ایک اور امتحان رکھا۔ شمال سے ایک جنگجو سردار نے حملے کی دھمکی دی۔ دربار میں خوف پھیل گیا۔ لوگ جنگ کے نعرے لگانے لگے، مگر آمنہ نور نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تلوار کے بجائے سچائی لے کر جاؤں گی۔ وہ اکیلی دشمن کے خیمے میں گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ اس نے سردار سے کہا کہ طاقت سے جیتا گیا دل کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ اس کی باتوں نے سردار کے دل کی سختی کو توڑ دیا۔ یوں بغیر خون بہائے جنگ ختم ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، ملکہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور آمنہ نور تخت پر بیٹھیں۔ اس نے تاج کو فخر نہیں بلکہ امانت سمجھا۔ اس کے دور میں کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی علم نہ رہتا اور کوئی انصاف سے محروم نہ ہوتا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو لوگ کہتے تھے کہ اس نے ہمیں حکمرانی نہیں، انسانیت سکھائی۔ اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئیں تو سلطنت کے ہر گھر میں چراغ جلائے گئے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ روشنی جسم کے جانے سے ختم نہیں ہوتی۔ شہزادی آمنہ نور ایک انسان تھیں، مگر اس کی کہانی ایک مثال بن گئی جو وقت کے ساتھ کبھی مدھم نہ ہوئی۔